ہم نے سحری کرنی ہے، اس میں ہماری غذا کس طرح کی ہونی چاہیے؟ سحری میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ چپاتی لیں، ڈبل روٹیاں وغیرہ نہ کھائیں، اس میں پھر بہت کیمیکلز ہیں، اور یہ بنز اور ڈبل روٹیاں اور پاستا اور یہ چیزیں نہ کھائیں. آپ چکی کے آٹے کی روٹی کھائیں، اس کے ساتھ آپ سالن لے لیں، دہی ضرور کھائیں، کیونکہ وہ آپ کے جو ہیلدی جراثیم دہی میں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں. وہ وائٹامنز بناتے ہیں اندر جا کے، آپ کا گٹ جو بیکٹیریا ہے وہ ایک ہیلدی فارم میں آ جاتا ہے. دہی کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری آپ کو سحری کے وقت کرنا چاہیے. پراٹھے کھانے کا رواج چھوڑ دیں، پراٹھے کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے. آپ چپاتی کو چپڑ لیں زیادہ سے زیادہ، اگر آپ نے دیسی گھی تھوڑا سا اس میں شامل کرنا ہے، یا آپ ایک انڈا ساتھ لے لیں، اس کو بھی آپ فرائیڈ ایگ دیسی گھی میں بنا کے آپ اس کے ساتھ ایک چپاتی کے ساتھ کھا لیں، اور اس کے ساتھ دودھ پی لیں، چائے پی لیں، جس طرح کا بھی آپ کا دل کرتا ہے. لیکن پانی روٹی شوٹی کھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کر لیں. پہلے سحری کھانے سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آپ 2-3 گلاس پانی کے پی لیں، تاکہ وہ آپ کی پوری باڈی کو ہائیڈریٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، روزہ جو ہے وہ جسم میں ڈیٹاکس بھی پیدا کرتا ہے، مدد دیتا ہے اس میں؟ بہت بہت زیادہ ڈیٹاکس کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایوری منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. بالکل. اور اس کے بعد پھر نفلی روزے تو بہت سارے ہیں جو کہ رکھنے ہوتے تھے. تو اس میں کیا میسج ہے وہ یہ ہے، اب سائنس بتا رہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم کر رہے ہیں جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، واٹ فاسٹنگ، نہیں پرولونگ فاسٹنگ جو لوگ کرتے ہیں، اس کے اندر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہم کریں. تو بھائی وہ روزہ کا ہی دوسری فارم ہے نا. تو روزے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب ہمارے میکروفیجز جب ہماری باڈی کو نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے نا، تو پھر کیا کرتا ہے، باڈی اپنے آپ کو کھاتی ہے، اٹ ایٹس اٹ سیلف. جو بھی برے سیلز ہیں جیسے کہ ڈیسکومیٹڈ سیلز ہیں یا کینسر سیلز ہیں جو بننے والے ہیں کینسر، باڈی خود ہی کھا جاتی ہے. اٹ اسٹارٹس ایٹنگ اٹ سیلف. جو فالتو سیلز ہیں، جو فالتو ڈیسکومیٹڈ سیلز ہیں، جو غلط ملت طریقے سے اب جا رہے ہیں کچھ بننے کے لیے، ان سب کو اس نے کھا جانا ہے. روزے کا یہ فائدہ ہے، آپ کو کینسر سے بچائے گا، آپ کو ہر طرح کی بیماری سے بچائے گا. اچھا، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض وہ رمضان کیسے گزاریں؟ انہیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہاں، گلائسیمک تو رہنا بہت ضروری ہے ان کا. اس کے اندر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اگر تو بہت زیادہ ڈائبٹیز ہے اور آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، یا شوگر زیادہ یا لو ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ رکھوا لیں روزے، اور کسی کو پیسے دے دیں اس کے، اور کوشش کریں بیچ میں رکھنے کی. آپ کو بھی ثواب مل جائے گا اور رکھنے والے کا بھی فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر شارٹ آف دیٹ اگر ہلکی پھلکی شوگر ہے تو اپنے ڈائبیٹک جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس سے جا کے کہیں، وہ کچھ دوائیوں میں رد و بدل کر دیں گے، آپ کی انسولین میں رد و بدل کر دیں گے. آپ لیول چیک کر سکتے ہیں، ہلکا سا پرک کر کے خون نکال کے آپ دوپہر کو چیک کر سکتے ہیں کہ میرا کوئی بہت زیادہ فال تو نہیں کر رہا یا زیادہ تو نہیں ہو رہا. تو یہ تو انٹیلیجنٹلی مینیج ہو سکتا ہے. اور بلڈ پریشر تو ویسے ہی نان انویزو طریقے سے چیک ہونا ہے، آپ چیک کر لیں، آپ دوائیاں آگے پیچھے کر لیں. بلڈ پریشر اور شوگر میں یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ روزے چھوڑ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ روزہ کس طرح رکھ سکتی ہیں؟ جو تو ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں وہ تو بچے بہت چھوٹے ہوں گے جن کو، اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو اگر ویل ہائیڈریٹ کر لیا انہوں نے سحری کے وقت، آج کل روزے بھی چھوٹے ہیں، ٹھنڈ بھی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی ڈی ہائیڈریٹ ہوں گی ان چند گھنٹوں کے اندر. ویل ہائیڈریٹڈ باڈی کے ساتھ ایک اسٹیم بات لے لیں، ایک اپنا نہا لیں دن میں، تو وہ تھوڑی سی اسکن ابزاربنٹ ہوتی ہے، اور بھی ہر جگہ سے وہ ابزارب کر رہی ہوتی ہے. ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، ہمارے منہ سے ابزارب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ نے، اگر تھوڑا سا بچہ بڑا ہے تو آپ چند فیڈز اس کو دے دیں، باقی اس کو سالڈز کھلا دیں، وہ آپ کا دن گزر جائے گا. اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان میں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اگر بہت وامٹنگ ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، آپ بعد میں رکھ لیں. لیکن جن کو وامٹنگ نہیں ہے، اتنا سا تو بیبی ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ 3rd منتھ پہ جاتے جاتے وہ اتنا سا بچہ ہوتا ہے، صرف اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے
تو آپ تینوں ٹرائمیسٹر میں روزے رکھ سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ ٹرائمیسٹرز میں آپ کو اللہ نے چھٹی دے دی ہے کہ یا معافی دے دی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جو آپ کی صحت, آپ کے بچے کی صحت کو خراب کر رہی ہے, تو پھر رخصت ہے, آپ ڈلیوری کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, رمضان المبارک کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اپنے گھر سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے اکثر اوقات کے جو روزے ہیں وہ بچوں کو گھٹی میں ملتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی کہ بہت سے ابھی بھی والدین ہیں کہ جو بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر بچے قابل بھی ہیں روزہ رکھنے تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے ابھی نہیں رکھنا, آپ ابھی تک ریسٹ کریں. تو اس حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ بالکل ان کو روزہ رکھوانا چاہیے, یہ تو شوق ان کا پورا کرنا چاہیے. چھوٹے بچے تو آپ جو اس کو بتائیں گے وہ مان جائے گا. تو وہ ہماری ایک چھوٹی بچی ہے گھر میں, تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ چڑیا کے جتنا روزہ رکھتے ہیں بچے. تو چڑیا ابھی کھائے گی 4 hours کے بعد چڑیا نے کھانا ہوتا ہے. تو وہ 4 hours کے لیے وہ بچہ نہ پانی پیے گا, نہ کوئی اور ٹافی کھائے گا, نہ کچھ کرے گا کہ میرا روزہ ہے. پھر آپ اس کی افطاری بنا کے رکھیں کہ جی یہ اب چڑیا کا روزہ کھولنے کا وقت آ گیا. پھر جب اور بڑا ہو تو اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیں کہ یہ اللہ نے ایسے بتایا ہوا ہے. اور پھر بچے بہت ٹالریٹ کر لیتے ہیں. بالکل, تو ان کو عادت ڈالیں, کچھ نہیں ہوگا ان کو, بالکل کچھ نہیں ہوگا. بالکل ایسے فرض نہیں بھی ہے اور ان کو شوق ہے تو ضرور رکھنے دیں ان کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بہت سے ایسے مرد بھی ہیں اور خواتین میں بھی ہوں, اب اتنا میرا اس پہ آبزرویشن نہیں ہے, لیکن میرے جو دوست بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, فجر کی نماز سے پہلے ہی سو جاتے ہیں, اور پھر بس جب افطاری ہوتی ہے اس کے بعد ہی انہوں نے موسٹلی زیادہ مغرب کی نماز, اللہ معاف کرے میں کسی پہ بہتان یا کوئی الزامات نہیں لگا رہا, لیکن ان کے لیے پیغام ہے, ان کو تھوڑا سا جگانے کے لیے کیا کہنا چاہیں گی کہ جو نمازیں چھوڑیں صرف روزے ہی رکھی جا رہی ہیں, تو کیا پیغام دیں گی؟ یہ تو وہ پھر افطاری کی اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے وہ تو روزہ رکھ رہے ہیں. بالکل ایسے جی سحری پہ بھی کھانا پینا ملے گا اور افطاری پہ بھی کھانا پینا, اور فرمایا بھی گیا کہ ایسے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے کہ جو تم اپنی بھوک پیاس صرف وہ بلکہ نفس کی اصلاح ہے نا. یہ رمضان کا وہ ایسنس نہیں پتا نا کہ یہ تو ہے ہم ایک امتحان میں سے گزر رہے ہیں, اور ممتحن جو ہے, جو ایگزامینر ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ پاس ہو جائیں. اس نے ایک ٹائم دیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جو تمہیں اچھے کاموں سے روک رہا ہے اس کو بھی میں ہٹا لیتا ہوں. جیسے کشتی ہو رہی ہے یا کوئی دنگل ہو رہا ہے تو آپ دوسرے اوپوننٹس کو آپ پکڑ کے باندھ لیں اور آپ کی ٹیم جیت جائے. تو اللہ تو یہ کر رہے ہیں اس وقت کہ وہ ان کو بھی باندھ لیا انہوں نے کہا کہ یہ گزر جائیں, یہ مطلب اس مہینے میں لے لیں. تو کیا وہ واٹ از دیئر, کیا گول کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ہے ان سے کہ آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو کوئی رمضان نہ ہوا, یہ تو آپ کو کوئی, یہ دیر از اے کنیکشن. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں خاص کنیکشن سول کا اللہ سے ہوتا ہے. آپ کبھی ذکر کر کے دیکھیں, یو ٹاک ٹو اللہ ایٹ دیٹ ٹائم آف سحر کے وقت, آپ کبھی باتیں کر کے دیکھیں اللہ سے, you will get a connection with اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ تو بڑا ہی اسپریچول اور بڑا ہی سول کو وہ رینیو کرنے کا ٹائم ہے یہ مہینہ. تو یہ کس طرح کے روزے, اور یہ واقعی ہر گھر میں یہ رواج ہے, ساری رات جاگنا ہے. انہوں نے افطاری کرنی ہے, پھر وقفے سے فریج کھول کے چیزیں کھانی ہے, پھر سحری کا ٹائم آ جانا ہے, پھر وہ تو کھانے پینے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. تو نہ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں, نہ وہ نیکی کر رہے ہیں جن کا 70 گنا آپ کو ثواب مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تو عجیب و غریب ہی حالات ہیں ہمارے. بالکل ایسے ہی.